حقدار اور مستحق نہیں ہے، اللہ ہی تنہا عبادت کا حقدار ہے۔ تو آپ جب غور کریں گے، میں یہ ساری باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی طرح سے توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے مومن کی زندگی میں، کسی بھی طرح سے شرک کا شائبہ دور دور تک اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے ہاں اہل ایمان کے لیے، ہاں اور ان موحدین کے لیے کہ جن کی زندگیوں میں توحید اور ایمان ہے، اور ان کی توحید اور ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی راہ حق و ہدایت پر ہے، انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و سکون ہے۔ کہ اگر یہ اپنی توحید کو بچا لے جائے، اپنی توحید کی حفاظت کر لے جائے، اپنی توحید میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہونے دیں، تو اللہ تعالیٰ ہاں انہیں کسی حال میں رسوا نہیں کرے گا۔ انسان اگر اس دنیا میں اللہ کی توحید کی حفاظت کے ساتھ چلا جائے اور اللہ کی توحید پر جمع ہوا اور ڈٹا ہوا ہاں اس دنیا سے کوچ کرے، رخصت کرے، انتقال کرے، وفات پائے، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تا دم حیات اس نے ہاں لا الہ الا اللہ پر ہاں جمع رہا، ڈٹا رہا، اور اس نے اپنے اس کلمے کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا، شرک اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہاں اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں یہی بات کہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھنے لگے، اللہ کی توحید کے دعوے دار بن گئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان، اپنی توحید کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، ظلم کو پھٹکنے نہیں دیا اپنی توحید اور اپنے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ حق و ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اللہ کی سند ہدایت کے حقدار ٹھہرتے ہوئے اللہ کی جنت و رضوان کے مستحق لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، توحید کے ساتھ اپنی توحید میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی ہے، کون شخص ہے ہاں جس کی زندگی میں ایمان و اسلام کے بعد، توحید کے بعد ظلم نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، کہا کیا تم نے لقمان حکیم کا وہ قول نہیں پڑھا؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس دھرتی کا، اس روئے زمین کا اور اس کرۂ ارضی کا اور کائنات ارضی کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بھیانک ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سمجھاتے ہوئے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہاں جو ظلم اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جنہوں نے اپنے ایمان اور اپنی توحید میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، ہاں ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی توحید ہاں کا اقرار کریں، توحید کے ساتھ جیے، بلکہ ہم اس بات کے لیے ہمیشہ فکر مند رہیں کہ شرک جیسی خطرناک
नापाक चीज अगर वो हमारी जिंदगियों में, अल्लाह के नबी ने कहा अख्फा मिन दबीबिन नमल, हाँ चींटी की चाल से ज्यादा खफीफ और बारीक है, हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। सहाबे किराम से जब ये बात रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन घबरा गए। कहा अल्लाह के नबी इतना बारीक और खफीफ है, इतना मामूली है कि जिसे महसूस नहीं किया जा सकता कि ये शिर्क हमारी जिंदगियों में आ जाए, तो अल्लाह के नबी हम क्या करें। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। ये दुआ पढ़ लिया करो कि अल्लाह ताला, हाँ मैं पनाह चाहता हूँ, तेरी पनाह में रहना चाहता हूँ इस बात से कि जानबूझ करके मुझसे शिर्क हो जाए। व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम, अगर अनजाने में गैर शऊरी तौर पर आज शिर्क हमारी जिंदगी में आ गया है तो अल्लाह ताला हम तुझसे मग़फ़िरत के तलबगार हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। किसको फिक्र है अपनी तौहीद की, अपनी तौहीद की सलामती और हिफाजत के हवाले से मेरे भाइयों, ये शिर्क आज हम इसको सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तौहीद जब तक सलामत नहीं रहेगी, महफूज नहीं रहेगी, हम तौहीद की हिफाजत की फिक्रमंदी के साथ इस दुनिया में नहीं जिएंगे तो अल्लाह ताला हमें, हाँ अगर हमारी जिंदगियों में शिर्क आ गया, शिर्क की शक्लें आ गई, शिर्क का कोई शायबा आ गया तो अल्लाह ताला हमें जन्नत से महरूम कर देगा, हम हिदायत से भटक जाएंगे। इसलिए हमें अपनी तौहीद की सलामती और हिफाजत के लिए बेइंतहा संजीदा और फिक्रमंद रहना चाहिए। आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को क्या दुआ मांगते थे अल्लाह ताला से कि वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, कि अल्लाह मुझे इमामुल मुवहिदीन है जिन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए सारे मसाइल, सारे मुश्किलात, सारे मसाइल, सारी परेशानियां, हाँ सारी आजमाइशें झेली। हाँ झेलने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने संजीदा हैं, इतने फिक्रमंद हैं कि अल्लाह की तौहीद की दावत की खातिर हाँ जुल्म और जबर की सारी शक्लें झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बावजूद इसके अपनी तौहीद और अपनी नस्लों की तौहीद के हवाले से इतने संजीदा और फिक्रमंद हैं कि अल्लाह ताला से सूरह इब्राहिम पढ़िए, बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। क्या कहते थे कि अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे बेटों को बचा ले, मेरी ज़ुर्रियत को बचा ले, मेरे खानदान वालों को बचा ले, किस बात से? अन्नाबुदल असनाम की हम बुतों की पूजा करें, हमारी जिंदगियों में कहीं शिर्क ना आ जाए। तो मेरे भाइयों, एक मुवहिद की ये भी जिम्मेदारी है कि वो तौहीद का इकरार तो करे, तौहीद का दावा तो करे, तौहीद पर जमा और डटा तो रहे, लेकिन तौहीद के अपोजिट और तौहीद की जिद शिर्क को जाने, शिर्क को समझे, शिर्क की शक्लों को जाने। जब तक वो शिर्क जानेगा नहीं, शिर्क की शक्लों को नहीं जानेगा तो अपनी तौहीद को शिर्क से महफूज नहीं कर पाएगा। एक यहूदी आया और कहा कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम लोग शिर्क करते हो, शिर्किया जुमला तुम्हारे कलमात में होता है। तो कहा क्या है बताइए। घबरा गए सहाबे किराम, कहा बोलते हो तो कहते हो हवल काबा, हाँ कसम खाना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? वरब्बिल काबा, लेकिन कह देते हो वल काबा और कहते हो माशा अल्लाह व शीता। हाँ कोई आदमी किसी के जरिए से कोई काम हो जाए, हाँ तो क्या बोल जाता है? एक मामूली शक्ल। आप बताओ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को एक यहूदी आकर के तंज कर रहा है। आज हमारी जिंदगियों में हाँ कसम के हवाले से कोई आम आदमी मुवहिद बनता है, तौहीद का दावेदार होता है। हमारे नौजवान जो शिर्क नहीं जानते, जो इस बात को नहीं जानते कि मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। हाँ वो माँ की कसम, बाप की कसम, फला की कसम, धमाका की कसम, हाँ ये सारी चीजें उसकी जिंदगियों में आम है। मुवहिद बना हुआ घूम रहा है, तौहीद की हिफाजत के हवाले से संजीदगी नहीं है, शिर्क की शक्लों को नहीं जानता है। तो उसने कहा कि तुम लोग इस तरह से बोलते हो। यहूदी ने कहा माशा अल्लाह व शीता, यानी तुम अल्लाह
اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو کسی کام میں شامل رہنے والے کو برابر کا درجہ دے دیتے ہو، ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کی بات قابل غور ہے، آئندہ سے اس طرح کے جملے صحابہ کرام استعمال نہ کریں، بلکہ کہیں ماشاء اللہ ثم شئت، پہلے اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت مقدم ہے، اللہ ہی کی مشیت پر سب کچھ ہے، پھر آپ کی چاہت بھی اس میں داخل ہے، آپ نے جو کیا واو کا لفظ استعمال نہ کریں کہ اللہ کو اور کسی انسان کی چاہت اور انسان اور اللہ کی مشیت کو برابر اور یکساں قرار دے دے۔ ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران انہوں نے کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، من اطاع اللہ و رسولہ فقد نجا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، کہا ومن یعصیہما، اور کہا کہ جس نے فقد غوا، کہا کہ جس نے ان کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا۔ یعصیہما، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کہا ومن یعصیہما، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا بئس الخطیب انت، اے اللہ کے بندے تم بڑے برے خطیب ہو، تمہارا تم خطیب بہترین نہیں ہو، تم برے خطیب ہو۔ کہا کیوں اللہ کے نبی؟ کہا یہ جو صیغہ تم نے استعمال کیا ہے ومن یعصیہما، اللہ اور اس کے رسول کو دونوں ایک ساتھ تم نے شامل کر لیا ہے۔ کہا یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے پلہ بنا کر کے پیش کرو۔ آج دیکھو ہمارے یہاں مسجدوں میں کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد، ہمارے قرآن کے مصاحف اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے اسماء الحسنی بنا کر کے، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے ہم پلہ ثابت کرنا، اس طرح سے یہ شرک کی میں دو ایک نمونے صرف آپ کے سامنے، اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ شرک اس کی شکلیں کتنی باریک اور خفیف ہیں، سارے مظاہر کو اس خطبے کے اندر سمجھانا ممکن نہیں ہے، میں مثال دے کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ایک مومن کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے اور مومن کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک اور ساجی بنا دیتا ہے، جو اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا نہیں ہے، اس کی مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت تک رسائی نہیں دے گا، اور کہا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ توحید کے سارے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، ساری توحید ہماری زندگیوں میں ہے، لیکن آپ غور کریں کہ توحید کو جس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے، توحید کی روح اور حقانیت کو جس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور توحید کے اپوزٹ اور ضد جو ہماری توحید کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں، شرک اور اس کی مختلف شکلیں، وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں اور ہمیں محسوس تک بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس دنیا سے اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے ساتھ اور دین کی حفاظت کے ساتھ اور اللہ کی خالص توحید کی حفاظت کے ساتھ ہم چلے گئے، ہماری توحید میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں آنے پائی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے محروم نہیں رکھے گا۔ لیکن ہماری فکر ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، حساسیت ہونی چاہیے، ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کے حوالے سے بے انتہا حساس اور سترک رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اگر ذرہ برابر اس کی زندگی میں شرک نہیں آیا، توحید کا اقرار کر کے اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر کتنا بڑا مومن ہے، کتنا بڑا مسلم ہے، کتنا بڑا دعوے دار ایمان اور اسلام کا ہے، اگر اس کی زندگی میں شرک کی کوئی شکل داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. کہا کہ جو انسان اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک ٹھہرایا, کسی کو ساجی بنایا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا, اور جو اس حال میں مرے گا کہ اپنی توحید کی حفاظت کے ساتھ مرا, اپنی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونے دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان جنت میں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے, بڑی گراں قدر دولت ہے, بڑی بیش بہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور بڑا عظیم سرمایہ ہے ہماری زندگی کا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توحید کی شکل میں دیا ہے, ہمیں دنیا کی ساری چیزیں متاثر ہو جائے چلے گا, ہم دنیا کی ساری چیزوں میں سمجھوتا کر لے چلے گا, لیکن زندگی کے کسی موڑ اور کسی